امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کے لخت جگر نور نظر شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اور کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے وہ اسی ہی لیے ہوئی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دست مبارک کو یزید پلید کے دست پر نہیں دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی خون کے پیاسے تھے یہ لوگ، اسی لیے کربلا کی جنگ ہوئی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹا یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعرض نہ کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجئے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی ہٹ اور ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دیں تو کس طرح اور نہ دیں تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم سے مرجھا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام عالی مقام کو چاروں نہ چار اجازت دینی ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحے اپنے دست مبارک سے لگائے اور فولادی ٹوپی سر پہ رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف نکل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روئے تابہ حبیب کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اسد اللہ کے شیر نے صف اعداء کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکائی اور یہ شعر پڑھا، انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، یعنی اے یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ شعر پڑھا، میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا انہوں نے کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینے سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ظالموں، اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور اسد اللہ دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا اور کس کے دل میں تاب و تباہ تھی کہ تنہا شیر زیاں کے سامنے آتا؟ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی سامنے نہیں آیا تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ صاحبزادہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کائے کی طرف پھٹتا چلا گیا اور ایک ایک بار میں کئی دیو پیکر جوانوں کو گرا دیا۔ کبھی لشکر کے میمنہ پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا، اور کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگا کر شمشیر زینی کا وہ جوہر دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے، ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام عالی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا،
یا ابناہو العطش، ابا جان پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹی کی پیاس دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو پلایا جاتا۔ دست شفقت سے چہرے گلگوں کا گرد و غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو، اور فرمایا بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، ان قریب تم ساقی کوثر نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابلے ہو کر پکارا، حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا، اور جب تم میں سے کوئی مقابلے میں نہ گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہت سے بہادروں کو تہہ تیگ کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر پکار رہا ہے، پھر للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تف ہے تمہارے دعوے شجاعت پر، اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر اور سر کاٹ کر لے آ۔ تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا، اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیمبر جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالکل شبیہ تھے، ان کے پاس پہنچ کر اور آپ پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کر دیا۔ سینے پر اس کے ایسا وار مارا، ایسا نیزہ مارا کہ پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو رون ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی بار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا، پھر آپ اس کے سر پر ایسی تلوار مارتے ہیں کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابل آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ ایک بار ہی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد حملے کرنا شروع کر دیے۔ آپ بھی برابر جوابی حملے کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ و تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن نازنین زخموں سے چور چور ہو گیا، اور چمستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بلا آخر پشتے زین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا، یا ابناہ ادرکنی، اے میرے بابا میری خبرگیری فرمائیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرے انور سے خون آلود گرد کو صاف کرنے لگے کہ اتنے میں علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ امام پاک کے آخری دیدار سے محفوظ ہوئے، پھر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں اور بہشت بری ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔
وما علینا الا البلاغ۔